بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مشکات شریف جلد اول کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ، حدیث نمبر 2268. وعن حنظلة بن الربيع الأسيدي رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيني ابو بکر فقال كيف انت يا حنظلہ. حضرت حنظلہ ابن ربیع الاسیدی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کی. فقال، تو مجھ سے میرا حال پوچھا اور پوچھا کہ کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ قلت، میں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. قال، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا، سبحان اللہ ما تقول، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت کأننا رأی عین، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے ہیں، یعنی آپ کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم اور جنت کے ذریعے سے نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہوتے ہیں. کأننا رأی عین، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. کأننا رأی عین، رأی عین نصب کے ساتھ مفعول مطلق ہے، جس کا مطلب ہے کأننا راؤون الجنت والنار بالعین، کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. اتنا زیادہ ہم مشاہدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اطہر کے اندر، کہ ہمیں اس مشاہدے کی کیفیت میں ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم نظر آ رہی ہے. اتنا زیادہ دلوں کی کیفیت بہترین کیفیت میں اور اتنی زیادہ روحانی کیفیت بہترین حالت میں ہوتی ہے. لیکن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، ہم بیویوں سے، اولاد سے اور اپنے مالوں سے ملتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. تو نسینا کثیرن، ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. حاصل اس کا یہ کہ مجلس نبوی میں ہمارا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے مال، اپنی دنیا، اپنی تجارت، اپنے گھر بار، اس میں مصروف اور منہمک ہو کر ہمارے دل کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. بھول جانے کا مطلب یعنی وہ جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدے کی کیفیت میں دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ گھر جانے کے بعد ہماری کیفیت اس طرح کی باقی نہیں رہتی. قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فواللہ انا لنلقى مثل هذا، اللہ کی قسم اگر یہی کیفیت آپ اس کو نفاق کہہ رہے ہیں تو یہ کیفیت کا تو ہم سب کو سامنا ہے. انا لنلقى مثل هذا، ہم بھی اس جیسی کیفیت کا سامنا کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب مجلس نبوی میں کچھ اور گھر پہنچنے کے بعد دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. فانطلقت انا و ابو بکر، اب پہلے تنہا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے، اب ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فکر میں شامل ہو گئے. فانطلقت انا، پس میں اور میرے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل پڑے.
یہاں تک کہ ہم داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقلت، میں نے کہا، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما ذاک، کیا ہوا؟ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، نکون عندک تذکرنا بالنار والجنت، ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ ہمیں جہنم اور جنت کے ذریعے سے نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کأننا رأی عین، کہ لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور جہنم و جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، ہم آپ کے پاس سے جب نکلتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، بیویوں میں، اولاد میں اور مالوں میں جب ہم مل جل جاتے ہیں تو پھر دلوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو جب سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور آپ نے ان کو دلاسا دیا اور اس بات کی تصدیق فرمائی کہ اس کو نفاق نہیں کہا جاتا، یہ کیفیتوں کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ طبیعتوں کا، کیفیتوں کا اتار چڑھاؤ، اس کو نفاق نہیں کہا جاتا. یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے کہ مجلس نبوی میں تمہارے سامنے کچھ اور رنگ ہوتا ہے، گھر پہنچنے کے بعد کاروبار میں، تجارت میں، بیوی بچوں میں لگ کر اس کیفیت میں پہلی جیسی بقا نہیں رہتی. اس کیفیت کے اتار چڑھاؤ کو نفاق نہیں کہتے. نفاق تو دوسری چیز کا نام ہے، دوغلے پن کو کہتے ہیں، انسان کے ظاہر و باطن کے تفاوت کو کہا جاتا ہے، قول و فعل کے تضاد کو کہا جاتا ہے، اندرونی اور بیرونی کیفیت کے متضاد ہونے کو کہا جاتا ہے. یہاں تو تم اندرونی اور بیرونی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر ایک ہی کیفیت میں ہو، بس اس کیفیت کے اندر کچھ اونچ نیچ ہے، اس کیفیت کے اندر کچھ اتار چڑھاؤ ہے. کبھی تم مشاہدے کی کیفیت میں بہت آگے چلے جاتے ہو اور کبھی اس کیفیت میں اتنی آگے تک نہیں رہتے، دنیا کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے. اس کو نفاق نہیں کہا جاتا. آپ نے تصدیق کی اور آپ نے ان کے اس مسئلے کو حل کیا. فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اللہ کی قسم، آپ نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اگر تم دائمی طور پر یعنی مسلسل رہو اس کیفیت پر، علی ما تکونون عندی، جس کیفیت پر تم لوگ میرے پاس ہوتے ہو، وفی الذکر، اور ذکر کی حالت میں تم دائمی طور پر رہو، لصافحتکم الملائکۃ، تو تم سے ضرور فرشتے آ کر مصافحہ کرنے لگیں، علی فرشکم وفی طرقکم، تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر. یعنی تم اپنے گھر میں اپنے بستروں پہ آرام کرنے کے لیے لیٹو تو بستروں پر آ کر تم سے فرشتے مصافحہ کرنے لگیں. وفی طرقکم، تم راستوں میں چلو تو راستوں میں چلتے ہوئے تم سے فرشتے مصافحہ کریں. ولیکن یا حنظلہ، لیکن یہ حنظلہ، ساعتن و ساعتن، ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، یا حنظلہ ساعتن و ساعتن. یہ وقت وقت کی بات ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے. کیفیت میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے. اس کیفیت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تم نفاق کی کیفیت میں نہیں ہو، یہ تو طبیعتوں کا وقت وقت کے اعتبار سے بدلنا ہوتا ہے. رواہ مسلم. یہ وہ حدیث ہے جس میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ واقعہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا. حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو یہ فکر دامن گیر ہوئی تھی کہ کہیں ہم نفاق کا شکار تو نہیں ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا اور تسلی دی اور فرمایا کہ نہیں، ساعتن و ساعتن. اس حدیث سے ہمیں کئی اہم مسئلے معلوم ہوئے، کئی اہم سبق آموز باتیں معلوم ہوئیں. مثلاً سب سے پہلی بات تو جو اس حدیث کا اصل مرکزی مضمون ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفاق
کیفیتوں کے اتار چڑھاؤ کا نام نہیں ہے. نفاق ایک الگ چیز ہے. لہذا کسی کو اپنی کیفیتوں کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں نفاق کا خطرہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. نفاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کی کیفیت میں اتار چڑھاؤ. نفاق اس چیز کا نام ہے کہ ظاہر و باطن کا فرق، ظاہر و باطن کا تضاد. ظاہر میں انسان اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے کچھ اور بول رہا ہو اور دل کے اندر اس کی چیزیں کچھ اور چھپی ہوئی ہوں، جس کو دوغلا پن کہا جاتا ہے، دوغلی پالیسی کہا جاتا ہے. یہی چیز انسان کی اعتقادی طور پر اگر ہو تو انسان کافر ہو جاتا ہے. اعتقادی طور پر یعنی عقیدے کے اعتبار سے اندر اگر ایک انسان باطنی اعتبار سے کافر ہو، زبان سے لوگوں کے سامنے جھوٹے انداز میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرتا ہو، تو یہ تو اعتقادی نفاق کا شکار ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ زبان سے صرف کلمہ پڑھنے کو مسلمان ہونا نہیں کہا جاتا، اپنے دل کی جب تک تصدیق نہ ہو اس وقت تک مومن نہیں ہے. تو اگر ایک شخص ظاہر و باطن میں اتنا فرق رکھتا ہے کہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے کفر اختیار کرتا ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین نہیں ہے، آخرت کا اس کو اعتقاد نہیں ہے، زبان سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر تو وہ کافر ہے. لیکن اگر اعتقادی طور پر دوغلا پن اختیار نہیں کرتا، اندر و باہر کے اعتبار سے وہ مسلمان ہی ہے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے وہ مسلمان ہی ہے، جو دل میں اس کی تصدیق ہے وہی زبان پر ہے، عقیدے کے اعتبار سے اندر و باطن کا اس کا معاملہ ایک جیسا ہے، تو ہم اس کو کافر یا اس کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کہیں گے. لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں اگر کچھ ایسی شامل ہوئیں جس کی وجہ سے وہ نفاق کی صفات سے متصف ہوا، نفاق منافقین کی صفات اور ان کی نشانیوں سے متصف ہوا، تو ہم اس کو منافق عملی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص اندر و باہر کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے مسلمان ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ بدعہدی بھی کرتا ہے، وہ عہد شکنی بھی کرتا ہے، وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، وہ خیانت بھی کرتا ہے. یہ ساری جو نشانیاں منافقوں کی ہیں وہ نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر منافق کی نشانیاں پائی جاتی. یہ کافر تو نہیں ہے لیکن نفاق کی نشانیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں احادیث میں کھول کھول کر ذکر کی ہیں. لہذا ان نشانیوں کی وجہ سے اس کے اندر و باہر کا یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ ظاہر میں جو اس نے کلمہ پڑھا تھا اور اس بات کا عزم کیا تھا کہ میں کلمے والی زندگی کو اپناؤں گا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کروں گا، یہ اس عزم کو پورا نہیں کر رہا، یہ اس کلمے والی زندگی کو اختیار نہیں کر رہا، یہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، ایمانی صفات سے متصف نہیں، یہ منافقوں کی صفات سے متصف ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ منافق عملی طور پر منافق ہے. جیسا کہ حضرات محدثین نے منافق کی یہ دونوں قسمیں ذکر کی ہیں، منافق اعتقادی اور منافق عملی. منافق اعتقادی کافر ہوتا ہے، منافق عملی فاسق ہوتا ہے، ہوتا مسلمان ہے لیکن فاسق ہوتا ہے کیونکہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں طرح کے منافقوں سے بچائے. تو ایک تو اس حدیث کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ طبیعتوں کے اتار چڑھاؤ اور کیفیتوں کے اتار چڑھاؤ سے انسان منافق نہیں ہوتا. دوسری بات، اس حدیث میں اور اس حدیث کے اندر بیان کردہ واقعے میں ایک بہت اہم سبق آموز بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ مخلص مومن کی پہچان اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نفاق کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے. جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے دیکھا، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، تمام صحابہ میں سب سے پہلے نمبر کے صحابی، افضل الصحابہ، افضل الخلائق بعد الانبیاء والمرسلین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا مثل نہ ماضی میں پچھلی امتوں میں کوئی ہے، نہ آئندہ اس امت محمدیہ کے اندر کوئی آیا.
اور نہ قیامت تک کوئی آ سکے گا۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد بالاتفاق افضل الخلائق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں لیکن نفاق کا ڈر ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی لیکن نفاق کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مرتبہ زبان نبوت سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے بارے میں نفاق کا ڈر لگتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام تک بتائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ منافقوں کے مجھے وہ نام بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے تھے، کیونکہ یہ آپ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ میں اس راز کو آپ سے نہیں پوچھ رہا، لیکن کم سے کم مجھے اتنا بتا دیجئے، ان منافقوں کے فہرست میں، ان منافقوں کے ناموں میں کہیں میرا نام، عمر کا نام تو موجود نہیں ہے۔ آپ سوچئے ذرا کتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، کتنی مرتبہ زبان نبوت سے بشارتیں سن چکے ہیں، زبان نبوت سے کتنی مرتبہ بشارتیں سن چکے ہیں، کتنی فضیلتیں جن کے لیے احادیث میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے نفاق کا ڈر، اپنے نفاق کا ڈر، یہی مخلص کی پہچان ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہی مخلص کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفاق کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین اور اکابرین بزرگان دین یہ نشانی ذکر کرتے ہیں اخلاص کی، کہ اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ اس کو نفاق کا ڈر ہوگا، مخلص کی پہچان یہ۔ اس لیے اپنے بارے میں نفاق کے اعتبار سے فکر مند رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے۔ اور کیسے ہم فکر مند رہیں؟ اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنے آپ کی جانچ پڑتال کرتے رہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر کوئی منافقوں کی نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ مثلا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم فکر مند ہوں اپنے بارے میں کہ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم قولی طور پر، عملی طور پر کہیں جھوٹ بولنے کا شکار تو نہیں ہے اپنی عملی زندگی کے اندر۔ دوسری پہچان یہ ذکر کی ہے منافق کی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ وعدہ خلافی کرتے ہوں، عہد شکنی کرتے ہوں، زبان دے کے مکر جاتے ہوں، بات کر کے ہم اس سے پھر جاتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب منافق کے پاس امانت رکھوائی جائے، اس پر اعتماد کیا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ہم خیانت کے مرتکب تو نہیں ہوتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتنی جگہ پر منافقوں کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، ان نشانیوں کو پڑھیے، ان پہ غور کیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے۔ اطمینان سے نہ بیٹھیے یہ سوچ کر کہ ہم مخلص ہیں، نہیں، اپنے اخلاص کے بارے میں بھی فکر مند رہیے، یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ 2 باتیں ہو گئی اس حدیث سے متعلق۔ پہلی بات تو مرکزی مضمون کہ کیفیتوں کا اتار چڑھاؤ، اس کو نفاق نہیں کہا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ مخلص کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نفاق کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ تیسری بات، اس حدیث سے حاصل ہونے والی تیسری سبق آموز بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کا ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا فائدہ بیان کیا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذکر کی اگر حالت میں مسلسل دائمی طور پر لگا رہے تو اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اگر اللہ کی قسم تم اسی طرح رہو جس طرح تم میرے پاس رہتے ہو، اس کیفیت میں اگر تم دائمی طور پر رہو اور تم ذکر کی حالت میں رہو، کیا مطلب کہ تمہاری زبان ذکر سے تر رہے، تمہارا قلب اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے، تمہاری عملی زندگی ذکر کا پیکر بن جائے اور تم مسلسل اللہ کے ذاکر بندے بن جاؤ، ذکر کثرت سے کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر یہ ذکر کا دوام اور تسلسل تمہیں نصیب ہو گیا تو تمہیں پتہ ہے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں آ کر فرشتے تم سے سلام کریں گے۔
یعنی انسان کے اندر اتنی ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں گی کہ ملکوتی صفات کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جو صفات ہیں وہ عطا کر دیں گے. فرشتوں کی صفات جس کو ملکوتی صفات کہتے ہیں، وہ صفات انسان کی اس قدر اعلیٰ درجے کی ہوں گی کہ فرشتے مصافحہ کریں گے آ کر. اللہ اکبر. اس سے ذکر کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے جو اس باب کے اندر حدیث لائی گئی ہے، اسی ذکر کا فائدہ بتانے کے لیے کہ ذکر اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے کیفیت اتنی اعلیٰ درجے کی انسان کی بن جاتی ہے. اسی لیے انسان کو ذکر پر دوام حاصل کرنا چاہیے، تسلسل حاصل کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کا حکم دیتے ہوئے کثرت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کئی جگہ ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے کثرت کا حکم دیا. اسی لیے اپنی پوری زندگی کو ذکر بنائیے، جس کا طریقہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ پوری زندگی ذکر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر قلبی، ذکر عملی اور ذکر قولی، تینوں طرح کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزاریے. زبان بھی آپ کی اللہ کے ذکر سے تر ہو، آپ کے قلب میں بھی ہر وقت اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو، آپ کے اعضاء و جوارے بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں استعمال ہوتے ہوں، گناہوں سے، منکرات سے، فسق و فجور سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں. اسی کو ذکر کہا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ذکر کی کثرت بھی نصیب فرمائے، ذکر کا دوام اور تسلسل بھی نصیب فرمائے. اگلی حدیث ہے عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کی، وازکاها عند ملیککم، جو اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے تمہارے ملیک کے نزدیک. ملیک اللہ کا نام ہے. ملیک جس کو کامل دسترس اور قدرت حاصل ہو، اقتدار حاصل ہو، اس کو ملیک کہا جاتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ملیک. کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے ملیک یعنی تمہارے پروردگار، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ اعمال میں بلند کرنے کا باعث ہے، یعنی جس سے تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند ہوتے ہیں. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور جو تمہارے لیے بہتر ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے. ذہب گولڈ کو کہا جاتا ہے، ورق سلور کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے راستے میں سونا چاندی بھی خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ وہ بہتر ہے. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا سامنا کرو. فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. یعنی جہاد میں تمہارا دشمن کا سامنا ہو اور جہاد کے دوران تم ان کے اوپر وار کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں. یعنی اس قدر گھمسان کی جنگ ہو اور جہاد ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر. آپ سوچئے ذرا کتنا قیمتی عمل نہیں ہے. ایک یہ کہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہترین عمل، دوسرا تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ترین عمل، تیسرا تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، چوتھا سونا چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور پانچواں یہ کہ جہاد کے دوران تم دشمن سے ایسی گھمسان کی فائٹ کرو کہ وہ تمہاری اور تم ان کی گردنیں مار رہے ہوں. بتاؤ یہ 5 چیزوں سے بھی زیادہ بہترین چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ سوچئے ذرا کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی. قالوا، صحابہ کرام نے بھی بڑے شوق سے پوچھا، بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے، ایسا قیمتی عمل یہ تو ہمیں ضرور بتائیے. قال، آپ نے فرمایا، ذکر اللہ، ذکر اللہ.
اللہ کرے کہ یہ عمل ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، ہماری عملی زندگی کے اندر آ جائے۔ اتنا قیمتی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر، ذکر الہی، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ عام طور پر اصول اور ضابطہ یہ ہے، عام طور پر اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ عبادت متعدیہ عبادت لازمہ سے بہتر ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے، عبادت متعدیہ کا مطلب ہوتا ہے جو عبادت اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا نفع پہنچے، اس کو کہتے ہیں عبادت متعدیہ۔ اور وہ عبادت جو اپنی ذات تک محدود رہے اس کو عبادت لازمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتی ہیں، یہ عبادت لازم ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا اثر آپ کی اپنی ذات تک ہے۔ لیکن اگر آپ مثلاً زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا اثر آپ کی ذات تک نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات کو اس کا فائدہ تو ملے گا، ساتھ میں دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ میں پیسہ دیں گے آپ کی اس عبادت کا نفع اس کو بھی ملا۔ جہاد کرنے کی صورت میں جہاد کا اثر متعدی طور پر دوسروں کو بھی ہوتا ہے کہ معاشرے سے فساد ختم ہوتا ہے، کفار کا رعب اور دبدبہ ختم ہوتا ہے، اسلام کی شان و شوکت اور سلطنت قائم ہوتی ہے، مسلمانوں کو عزت رفعت اور سربلندی حاصل ہوتی ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین بلند ہوتا ہے۔ یہ سارے منافع، فوائد اور یہ ساری نفع کی چیزیں اس جہاد کی عبادت سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی جہاد عبادت متعدیہ ہے۔ تو عبادت میں کچھ عبادت ایسی ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں، ان کا اثر، ان کا نفع دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نفع خود اپنی ذات تک رہتا ہے۔ تو ضابطے کی بات اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ عبادت متعدیہ عبادت لازمہ سے بہتر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفع اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، دوسروں کو بھی، معاشرے کے اندر لوگوں کو بھی نفع پہنچ رہا ہے نا۔ تو اصول کی بات یہ ہے کہ عبادت متعدیہ عبادت لازمہ سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا نفع تو لوگوں کو پہنچ رہا ہے، معاشرے کو بھی پہنچ رہا ہے، خود اپنی ذات کو بھی پہنچ رہا ہے، تو وہ افضل ہوں گی۔ لیکن اب سنیے، یہ تو اصول کی بات ہے، یہ ضابطے کی بات ہے، لیکن یہ اللہ کا ذکر، یہ وہ واحد عبادت ہے جو لازم ہونے کے باوجود عبادت متعدیہ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی ذکر کی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو باوجود اس کے کہ اس کا اثر لازم ہے، یعنی یہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن اس عبادت لازمہ ہونے کے باوجود عبادت متعدیہ سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ اسی حدیث کے اندر دیکھیے یہ بات کیسے معلوم ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ سونا چاندی خرچ کرنے کا اثر دوسروں کو بھی حاصل ہوگا، اس کا فائدہ دوسروں کو بھی حاصل ہوگا، لیکن یہ ذکر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل۔ اسی طرح یہ جہاد سے بھی افضل، حالانکہ جہاد بھی عبادت متعدیہ ہے، لیکن عبادت متعدیہ ہونے کے باوجود ذکر اس سے بھی افضل ہے۔ تو کتنی قیمتی یہ عبادت ہے کہ باوجود عبادت لازمہ ہونے کے بھی عبادت متعدیہ سے افضل۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے جو حضرات محدثین نے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات اخذ کی ہے اس حدیث سے۔ دوسری بات، اس حدیث میں غور کیجئے کہ اتنی ساری عبادتوں کے مقابلے میں ذکر اللہ کو افضل کس لیے کہا؟ یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے اوپر ذرا غور کریں تو آپ کو ایک اور حقیقت کھلے گی، ذکر کی حقیقت کھلے گی کہ ایسی کیا بات ہے ذکر کے اندر کہ جو اعمال میں سب سے زیادہ بہترین درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے کا باعث سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر جہاد میں اللہ کے سامنے اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے
دشمن سے لڑتے ہوئے اتنا مارنا کہ تم ان کو اور وہ تمہیں مار رہے ہوں، ان سب سے زیادہ بہتر. ایسی کیا بات اس کے اندر ہے؟ اس کی وجہ بڑی پیاری حضرات محدثین نے اس کی وجہ ذکر کی ہے، اور وہ وجہ ایسی ہے کہ جس سے ذکر کی حقیقت کھلتی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں دیکھیے تمام اعمال، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی ہو، ہر عبادت کی روح وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی اگر یاد نہ ہو تو نماز بھی آپ کی صرف اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو روزہ بھی محض بھوک اور پیاس کا نام رہ جاتا ہے. اگر اللہ کی یاد اور ذکر نہ ہو تو زکوٰۃ بھی صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام رہ جاتا ہے. اگر اللہ کی یاد اور ذکر نصیب نہ ہو تو حج بھی محض سیر و سیاحت کا نام رہ جاتا ہے. اگر ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نصیب نہ ہو تو جہاد بھی محض ایک جنگ کا نام رہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عبادت کی اصل اور اس کی روح ذکر ہے. نماز کی اصل روح وہ ذکر ہے، ورنہ نماز نام 4 حالتوں کا ہے: قیام، رکوع، سجود اور قعدہ. ان 4 حالتوں میں آپ اپنے جسم کو فزیکلی طور پر آپ کھڑا بھی کر رہے ہیں، جھکا بھی رہے ہیں، بٹھا بھی رہے ہیں، زمین پر بھی ڈال رہے ہیں. یہ آپ کا فزیکلی طور پر اپنے جسم کو حرکت دینا، اگر روح اس کی ذکر سے خالی ہو تو پھر کیا رہ جاتی ہے؟ نقل و حرکت رہ جاتی ہے نا. قیام کی حالت میں بھی مقصود کیا ہے؟ آپ اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. رکوع کی حالت میں بھی آپ اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہوں. سجدے کی حالت میں بھی آپ اللہ کے سامنے ذکر میں ڈوب کر سجدہ کر رہے ہوں. قعدے کی حالت میں بھی آپ کے دل میں اللہ کی یاد اور آپ کی زبان پر اللہ کی یاد ہو، ذکر ہو. یہ نماز کی روح ہے. اگر ذکر سے خالی ہو تو نماز بھی بے جان ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. زکوٰۃ کی بھی اصل روح ہے، اصل روح ذکر ہے. روزے کی بھی اصل روح ذکر ہے. جہاد کے اندر بھی اگر ذکر نہ ہو، مثلا آپ کو اللہ کی یاد نصیب نہیں ہے، تو پھر تو آپ اپنا غصہ نکالیں گے، آپ اپنے جذبات نکالیں گے، آپ جواں مردی اور بہادری اور شجاعت کے تذکروں کے لیے، ریاکاری کے لیے جہاد کریں گے. اگر ذکر نہیں ہے، ذکر ہے تو آپ جہاد کی تعلیمات پر عمل اس طرح سے کریں گے کہ اللہ کے لیے، دین کی سربلندی اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تلوار اٹھائیں گے اللہ کے لیے، دشمن پر وار کریں گے اللہ کے لیے، مال غنیمت حاصل ہوگا اللہ کے لیے، شہادت ملے گی اللہ کے لیے. سب چیزیں اللہ کے لیے ہونا، اسی کو تو ذکر کہا جاتا ہے. ذکر نام صرف زبان کی حرکت کا تھوڑی ہے. اس سے ذکر کی حقیقت کھلتی ہے. کس طرح کہ ہر عبادت کی روح ذکر الہی، ہر عبادت کی روح، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی جو روح ہے وہ ذکر ہے. ورنہ ظاہری اسٹرکچر جو تیار ہوتا ہے، نماز میں نقل و حرکت سے ہوتا ہے، زکوٰۃ میں پیسہ خرچ کرنے سے ہوتا ہے، روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے ہوتا ہے، حج میں بیت اللہ کے چکر لگانے، منی مزدلفہ عرفات میں جانے آنے سے ہوتا ہے. یہ ظاہری اسٹرکچر بنتا ہے. لیکن ان سب اسٹرکچروں میں اگر روح پڑے گی تو ذکر سے پڑے گی، روح پڑے گی تو ذکر سے پڑے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری عبادت کی جو روح اور حقیقت تھی، اس کو آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اسی ذکر سے ہی تو وابستہ ہیں. یہ سارے اعمال ان ذکر سے ہی تو وابستہ ہیں. اگر ذکر نہ ہو تو یہ سارے اعمال بھی بیکار رہ جاتے ہیں. رواہ مالک و احمد والترمذی وابن ماجہ. وعن عبد الله بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اعرابی یعنی ایک بدو، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. فقال، پوچھنے لگے، ای الناس خیر، یا رسول اللہ یہ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، وہ شخص جس کی عمر طویل ہو
یعنی لمبی زندگی جسے ملے، وحسن عملہ، جس کا عمل حسین ہو یعنی جس کے اعمال اچھے ہوں، ایسے شخص کے لیے طوبا خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، آپ نے بشارت دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہترین شخص بتایا بھی، اور ساتھ میں اس کے لیے آپ نے انعام کا بھی اعلان کیا کہ اس کے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے۔ وہ شخص جس کی عمر طویل ہو اور جس کا عمل حسین ہو۔ اب ایک لمبی زندگی اگر ایک انسان کو ملی اور ساتھ میں اعمال بھی اچھے ملے تو خود سوچئے وہ آخرت کے لیے کتنا ذخیرہ جمع کرے گا، آخرت کے لیے کتنا مال جمع کر کے جائے گا، کتنی آخرت کی کرنسیاں لے کے جائے گا، نیکیوں کی صورت میں، اجر و ثواب کی صورت میں، عبادات کی صورت میں کتنے بڑے ذخیرے لے کے جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی 60 سال کی زندگی گزار کے جا رہا ہے اور ایک 100 سال کی زندگی گزار رہا ہے، دونوں کی نمازیں برابر تو نہیں ہے نا، دونوں کے ذکر برابر تو نہیں ہے، دونوں کی عبادات برابر تو نہیں ہے۔ لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ قید ہے کہ لمبی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ ملے۔ اگر اچھے اعمال نہ ہو تو لمبی زندگی بھی انسان کے لیے وبال بن جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر بے نمازی ہے، کوئی شخص اگر بے نمازی ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو جتنی زندگی اس کی بڑھتی جائے گی اتنا وبال بڑھتا جائے گا، جتنی زندگی بڑھتی چلی جائے گی اتنے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، گانے سنتا ہے، بدنظری کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اسی طرح حقوق اللہ کو بھی ضائع کرتا ہے، حقوق العباد کو بھی ضائع کرتا ہے، اور پھر ان سارے گناہوں کے ساتھ اس کو لمبی زندگی اگر مل جاتی ہے تو سوچئے کہ اس کا وبال کتنا بڑھ جائے گا، اس کے گناہوں کا بوجھ کتنا بڑھ جائے گا، اس کے گناہوں کی گندگیوں کا کتنا بڑا بوجھ لے کر وہ آخرت میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ نہیں جسے صرف زندگی طویل ملے، بلکہ وہ جسے زندگی طویل ملے ساتھ میں اعمال بھی حسین ملے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ایک دعا میں اسی جملے سے اخذ کر کے ذکر کرتا ہوں، وہ مانگا کریں، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں لیکن عربی میں ایک الفاظ، اللہم اجعلنی اطول الناس عمرا واحسن الناس عملا، یہ اللہ سے مانگا کریں۔ اس جملے سے یہ ماخوذ دعا ہے، اللہم اجعلنی اطول الناس عمرا واحسن الناس عملا، اے اللہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل عمر عطا فرما اور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین عمل عطا فرما۔ یعنی یہی حدیث کے الفاظ کو آپ دعا بنا کر مانگیں۔ کس طرح؟ اے اللہ مجھے لوگوں میں عمر کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے سب سے طویل زندگی دے اور عمل کے اعتبار سے سب سے حسین اعمال دے۔ اب زندگی اگر طویل ہو اور اعمال صالحہ کے ساتھ نصیب ہو جائے تو سن لیجئے کہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، توبہ، ایسے شخص کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے جسے اللہ نے عمر طویل دی ہو اور عمل حسین دیا ہو۔ عمل کے حسین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت موقع عطا کرے، سنت کے مطابق، کیونکہ عمل حسین ہوتا ہے اخلاص اور سنت کی مطابقت سے۔ تو عمل میں اخلاص نصیب ہو جائے، سنت کی مطابقت نصیب ہو جائے، اس کو اعمال کا حسین ہونا کہتے ہیں۔ قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، جب اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے یہ بات سنی کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہیں، تو اگلا سوال اس نے یہ کیا، ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ پہلا سوال تو یہ تھا نا، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون سا ہے۔ دوسرا سوال، یا رسول اللہ یہ بتائیے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تفارق الدنیا، ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تم دنیا سے اس حالت میں جدا ہو، یعنی تمہاری زندگی اس حالت میں ختم ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی تمہاری عمر اس چیز میں گزرے، تم دنیا سے اس حالت میں جدا ہو کا مطلب تمہاری زندگی اسی چیز پر ختم ہو، ساری زندگی تم اسی چیز پر چلتے رہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔
افضل ترین عمل، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، اور مختصر نصیحت فرمائیے جس پر میں عمل کر سکوں، جس کو میں تھام سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی تھی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان مسلسل اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو اس حدیث میں دونوں سوال بڑے قیمتی کیے گئے ہیں، بہت قیمتی سوال۔ پہلا سوال، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ دوسرا سوال، یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ ہمیں افضل ترین لوگوں میں بھی شامل کر دے اور افضل ترین عمل بھی عطا کر دے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات میں سے گزرو، ریاض روضہ کی جمع ہے، روضہ کہا جاتا ہے باغ کو، اس کی جمع ریاض ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب جنت کے باغات میں سے تم گزرو، فرتعو تو خوب اچھے طریقے سے چر لیا کرو۔ چارہ کھانا جس کو چرنا کہتے ہیں نا، آپ نے فرمایا جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو، یعنی خوب کھا پی لیا کرو، وہاں کی چیزیں خوب جمع کر لیا کرو۔ قالو، لوگوں نے کہا وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، حلق الذکر، ذکر کے حلقے، ذکر کی مجلس۔ حلق حلقہ کی جمع ہے، حلقہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کا مل کر جمع ہو کے بیٹھنا، جیسے کہتے ہیں نا یہ حلقہ لگا ہوا ہے، حلقہ، اس کی جمع ہے حلق یعنی حلقے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغات ہیں، لہذا کبھی ذکر کے حلقوں میں سے تمہارا گزر ہو، کبھی ذکر کی مجلسوں کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو خوب چر لیا کرو، خوب نفع اٹھا لیا کرو، ان ذکر کے حلقوں کو غنیمت جانا کرو، ان ذکر کی محفلوں کو، مجلسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لیے اس جگہ سے خوب نفع جمع کیا کرو۔ اس کو آپ نے چرنے سے تعبیر کیا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ذکر کے حلقے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے سب کو نصیب فرمائے ان مبارک مقدس مقامات کی زیارت اور حاضری، خاص طور پر مدینہ طیبہ کے اندر وہ جو مخصوص ایریا ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت قرار دیا ہے، جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ اس میں آج آپ کو معلوم ہے کہ انسان جانے کے لیے باقاعدہ ایپ میں پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور کچھ وقت اس کو وہاں پر گزارنے کا موقع مل جائے تو وہ اس کو اپنے لیے غنیمت جانتا ہے، سعادت سمجھتا ہے، اور اس وقت کو اتنا قیمتی جانتا ہے کہ اس وقت میں وہاں پر کوئی وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اندر پہنچ کر کوشش کرتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں، وہاں بیٹھ کے کچھ ذکر بھی کروں، کچھ تلاوت بھی کروں، کچھ اللہ سے دعائیں بھی مانگوں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ریاض الجنہ میں پہنچنا نصیب فرمائے، وہاں کی عبادت نصیب فرمائے، وہاں کے سجدے نصیب فرمائے، وہاں کا اللہ ہمیں وقت گزارنا نصیب فرمائے۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن اس حدیث پہ غور کیجئے، ریاض الجنہ صرف وہ جگہ نہیں ہے، ریاض الجنہ صرف وہ جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ پر انسان جانے کے لیے ایپ کے تھرو پرمیشن لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ریاض الجنہ آپ کو دنیا میں کسی بھی جگہ مل سکتی ہے، یہ جگہ آپ کو دنیا میں کسی بھی جگہ مل سکتی ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ یہ ریاض الجنہ، جنت کے اگر باغات تمہیں چاہیے تو حلق الذکر، کہیں بھی ذکر کے حلقے ملے تم ریاض الجنہ میں پہنچ گئے، ان ذکر کے حلقوں میں، ان ذکر کی محفلوں میں، ان ذکر کی مجلسوں میں غنیمت جانتے ہوئے، اس جگہ کو قیمتی سمجھتے ہوئے خوب نفع حاصل کرو، خوب چرو، خوب کھاؤ پیو، یعنی آخرت کے لیے ذخیرے جمع کرو۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث کی برکت سے ہمیں کتنا بڑا علم عطا کیا، اور اس علم پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے کہ ہم دنیا کے اندر ان محفلوں کی قدر کریں، ان مجلسوں کی قدر کریں۔ اب یہ محفلیں، ذکر کے حلقے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چند افراد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں،
صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، وہ بھی ذکر کا حلقہ ہے کہ کچھ افراد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، کچھ افراد بیٹھ کر اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کریں، یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ لیکن درس و تدریس کی مجلس، یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ تعلیم و تعلم کی مجلس، یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ درس قرآن کی محفل، یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ درس حدیث کی محفل، یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ قرآن و سنت کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا، ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرنا، عملی مذاکرہ کرنا، یہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ ہم اس وقت بھی جو بیٹھے ہیں، جمع ہیں، ایک جگہ موجود، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن و سنت کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں، چاہے ہم اس وقت فزیکلی طور پر ایک ساتھ ایک جگہ پر موجود نہیں، دور دراز کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک مجلس کی شکل ہماری اس وقت قائم ہے۔ کہہ دیجئے دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ، دل کی گہرائیوں سے کہہ دیجئے الحمدللہ کہ یہ بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس وقت ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں۔ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں۔ اگرچہ یہ وہ ریاض الجنہ نہیں ہے جو مدینہ طیبہ کے اندر جس کو ریاض الجنہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ وہ ریاض الجنہ نہیں ہے، لیکن اس ریاض الجنہ سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ ذکر کے حلقے ہیں۔ ہم اس وقت ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کی جتنی مجلسیں، درس و تدریس کی جتنی مجلسیں، سیکھنے سکھانے کی جتنی مجلسیں ملیں، ان کو غنیمت جانیں، ان کی قدر کیجیے۔ اور ایسی مجلسوں کی قدردانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مجلسوں میں جا کر اللہ رب العزت کو یاد کیجیے، اس کے دین کو سمجھیے، سیکھنے سکھانے کے عمل میں لگیے، اور اسی طریقے سے غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدردانی صرف ایک دفعہ دو دفعہ نہیں بلکہ کرتے رہیے، کیونکہ یہ فیول پوائنٹس ہیں، فیول اسٹیشن ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہماری ایمان کی حرارت باقی رہتی ہے، ان سے ہمارے ایمان کو فیول ملتا ہے۔ یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ ان مجلسوں سے ہماری ایمانی حرارت میں جلا پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحبت صالح کی شکل ہے۔ اللہ کے نیک بندے جمع ہو جائیں، بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ مل بیٹھنا پسند آتا ہے، اور پیچھے ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور کہیں ایسی کوئی مجلس مل جائے، ہلمو ہلمو، ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا مقصود تو یہ ہے، اور پھر اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان حلقوں میں بیٹھنے والوں کے اوپر فرشتوں کا جھرمٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی مجلسیں کتنی قدردانی والی مجلسیں نہیں، کتنی قیمتی مجلسیں نہیں ہیں۔ آج انہی مجلسوں سے ہٹ کر ہم دنیا کی مختلف چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ ہماری ایمانی حرارت کو جلا بخشنے والی یہ چیزیں ہم سے نکلتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو تازگی نہیں ملتی۔ ایمان کو تازگی بخشنے والی چیزیں ہیں یہ۔ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم ریاض الجنہ میں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا حلق الذکر، رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا لم يذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مجلس میں بیٹھا ہو، من قعد مقعدا، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اور قعد اس کا معنی بیٹھنا۔ من قعد مقعدا، جو کسی مجلس میں بیٹھا ہو، ایسی مجلس کے لم یذکر اللہ فیہ، اس نے اس میں بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، اللہ کو یاد نہ کیا ہو، کانت علیہ من اللہ ترۃ، یہ بیٹھک اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت کا باعث بن جائے گی، یعنی کل قیامت کے دن اس کے لیے یہ باعث حسرت ہوگی کہ انسان کو اس پر افسوس اور ملال ہوگا کہ کاش کہ وہ جو میں نے مجلس میں بیٹھ کر وقت گزارا تھا، کاش کہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیا ہوتا۔ یعنی ایسی مجلسیں اس کے لیے کل قیامت کے دن حسرت اور ملال کا باعث بنے گی۔ اسی طرح صرف یہ بیٹھک نہیں، بلکہ لیٹنے کی کوئی جگہ،
بستر ہو، چارپائی ہو، بیڈ ہو، یا راستوں میں کہیں اور ٹریولنگ کے دوران کہیں بھی لیٹنے کی کوئی جگہ، آرام کرنے کی کوئی جگہ، استراحت حاصل کرنے کی کوئی جگہ آپ کو بھلے تھوڑی سی دیر کے لیے ملی ہو، اس کو مسجع کہتے ہیں۔ فرمایا من استجاع مسجعا، جو کسی لیٹنے کی جگہ پر لیٹا ایسا کہ لا یذکر اللہ فیہ، اس نے اس جگہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہ کیا، کانت علیہ من اللہ طرۃ، وہ لیٹنا بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت کا باعث بن جائے گا، حسرت کا باعث۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کو، اس حدیث سے بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن کو اپنی ہر بیٹھک میں، اپنی ہر نشست و برخاست میں، اپنے ہر لیٹنے میں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بھلے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، کسی کلینک میں گئے ہیں، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے آپ کہیں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں کہ ابھی آپ کا نمبر آئے گا اور آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، تو وہاں پر بھی بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں، اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے۔ آپ ٹریولنگ میں ہیں، کسی بس میں، کسی ٹرین میں، کسی پلین میں آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے آپ کا کوئی 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہوا ہے، اس سفر کے دوران خاموش نہ رہیے، اس سفر کے دوران اپنی زبان کو ساکت نہ رکھیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ گھر سے باہر ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ اپنی ہر مجلس کو اللہ کے ذکر کے رنگ سے رنگ دیجیے، اللہ کے ذکر سے اپنی ہر مجلس کو منور کر دیجیے، کیونکہ یہ کل مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی حسرت اور نقصان کا باعث بنے گی۔ انسان کو حسرت ہوگی، انسان کو اس بات پر ملال ہوگا، افسوس ہوگا کہ وہ جو میں رات کو لیٹنے کے لیے بستر پہ موجود تھا اور پھر میں لیٹ کے سو گیا تھا، میں نے دعا نہیں پڑھی تھی، میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، میں نے ذکر نہیں کیا تھا، ایسے ہی آ کے لیٹا بستر پہ اور آنکھیں بند ہو گئی، سو گیا۔ کاش کہ میں تھوڑا سا ذکر کر کے سوتا، کاش کہ میں اللہ کا نام لے کے سوتا، کاش کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے، چاروں قل پڑھ کے، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سوتا، یہ کچھ نہ کچھ ذکر کر کے میں کاش سوتا۔ اپنے لیٹنے پر بھی حسرت ہوگی، ملال ہوگا، افسوس ہوگا، اپنے بیٹھنے پر بھی حسرت اور ملال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی جنت میں جانے کے بعد۔ لیس یتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا ملال نہیں ہوگا، کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں تو کوئی حسرت نام کی چیز ہی نہیں ہے نا، وہاں تو ساری خواہشیں پوری ہو گئیں، وہاں تو عیش و عشرت کی وہ زندگی ملے گی کہ جس کا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ لیس یتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی، ہاں الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ فیہا، لیکن ان کو بھی ایک گھڑی پر، ان کو بھی اس گھڑی پر حسرت ہوگی جو گھڑی دنیا میں ان کی اللہ کے ذکر سے خالی گزری ہوگی۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت اور ملال ان کو کسی چیز پر نہیں ہوگا، لیکن اس گھڑی پر ان کو بھی حسرت ہوگی جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی، کیونکہ اس بات پر حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم وہ جو گھڑیاں دنیا میں ضائع کر چکے ہیں، جو اپنے اوقات اپنے دنیا میں ہم ذکر سے خالی گزار چکے ہیں، کاش کہ اگر ہم اس کو اللہ کی یاد سے منور کر دیتے اور ان کو اللہ کے ذکر سے گزارتے تو آج ہم جس مقام اور جس درجے پر ہیں اس سے اعلیٰ درجے پر ہم فائز ہوتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ گویا کہ جنتیوں کو بھی اس گھڑی پر حسرت اور ملال ہوگا جو گھڑی ان کی ذکر الہی سے خالی گزری ہوگی۔ اس لیے اپنے ہر بیٹھنے میں، اپنے ہر لیٹنے میں اللہ کو یاد کرنا سیکھیں۔ کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں بیٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی، بھلے 5 منٹ کے لیے بیٹھیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کریں، تاکہ وہ مجلس آپ کے لیے کل قیامت کے دن گواہ بن جائے۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے وہ دعا سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ مجلس کی دعا بھی سکھائی ہے
کہ جس دعا میں انسان اٹھتے ہوئے دعا مانگتا ہے اور وہ کلمات ادا کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ نہ ہو تو یہ مجلس کی دعا تو پڑھی لینی چاہیے. یہ دعا جس کو میں نے انڈر لائن بھی کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حدیث کے مطابق جب یہ دعا آپ نے مجلس سے اٹھتے ہوئے پڑھ لی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں خدا نخواستہ کوئی گناہ کا کام اگر ہوا ہے تو اس کی برکت سے اللہ مغفرت فرما دیں گے، اور اگر کوئی نیکی کا کام آپ نے اس مجلس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اس کو اوپر مہر لگا دیں گے. اس لیے مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنا سیکھ لیں، اس کو یاد کر لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ایک حدیث میں مقعد ذکر کیا گیا ہے یعنی بیٹھک، کوئی بھی بیٹھک. دوسری ذکر کی گئی یہ چیز مضجع، لیٹنے کی جگہ. اس کا مطلب اپنی نشست و برخاست، اپنی بیٹھک، اپنی لیٹک، ہر چیز اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بیٹھنا لیٹنا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر آپ کے لیے حسرت و نقصان کا باعث بنے گا. اسی کے ہم معنی ایک اور حدیث دیکھیے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی مجلس سے کھڑے ہوں، جو کسی مجلس سے کھڑی ہو، یعنی کوئی قوم کے افراد ایسے نہیں جو کسی جگہ مجلس سے کھڑے ہوں، لا یذکرون اللہ فیہ، اور وہ اس جگہ پر اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں، الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار، مگر وہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے کہ کسی مردار گدھے کے پاس سے. ایک تو گدھے کے پاس سے، یہ جملہ ہی کتنا خطرناک. دوسرا وہ مردار گدھا، کوئی مردار اگر گدھا ہو اور مرا ہوا کوئی جانور ہو تو اس کے پاس بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کتنی بدبو ہوتی ہے کہ انسان اپنی ناک پر ہاتھ رکھتا ہے اور سانس بھی بند کرتا ہے کیونکہ اس سے سانس لینا بھی گوارا نہیں ہوتا، اس جگہ سے بھاگنا چاہتا ہے کہ یہاں میں سکون کا سانس نہیں لے پا رہا ہوں. آپ سوچئے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم کسی مجلس سے کھڑی ہوئی اس حالت میں کہ وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، وہ ایسی کھڑی ہوئی جیسے کہ کسی مردار گدھے کے پاس. وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور یہ مجلس کل قیامت کے دن ان لوگوں کے اوپر حسرت اور ملال اور نقصان کا باعث بنے گی. اگلی حدیث میں یہی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بھی الفاظ موجود ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم درود بھی پڑھ لینا چاہیے. دیکھیے اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا، کوئی قوم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتی، ایسی مجلس کے جس میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، ولم یصلوا علی نبیہم، اور اپنے نبی پر انہوں نے درود نہ پڑھا ہو، الا کان علیہم ترۃ، مگر یہ مجلس ان کے لیے تراتن، حسرت کا باعث بنے گی. اس میں دیکھیے دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر جس میں اس نے اللہ کا ذکر بھی نہ کیا ہو، اپنے نبی پر درود بھی نہ پڑھا ہو. اس کا مطلب ذکر کے ساتھ ساتھ ہر مجلس کو درود شریف کے نور سے بھی منور کرنے کی عادت ڈالی. تو جس نے کسی مجلس سے جو قوم کسی مجلس سے اس حالت میں اٹھی کہ اس نے اللہ کا ذکر بھی نہ کیا ہو، اپنے نبی پر درود بھی نہ پڑھا ہو، تو یہ مجلس ان مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے تراتن، حسرت کا باعث بنے گی. فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے اور چاہیں گے تو ان کی مغفرت کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنی ہر بیٹھک میں، اپنے ہر نشست و برخاست کے موقع پر، اپنے ہر لیٹنے کے موقع پر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنا نصیب فرما دے. یہی وہ ذکر ہے جو انشاءاللہ ہمارے لیے
ہماری زندگی کو قیمتی بنانے کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی قیمتی بنے گی. اس کی وجہ سے ہماری کیفیات میں بہتر سے بہتر کیفیات پیدا ہوں گی، اور ہم اپنی روحانیت میں، اپنے باطن میں ترقیاں کرنا شروع کر دیں گے. ہمارے دلوں کے اندر جو گندگیاں گناہوں کی ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ذکر کے سارے فائدے انسان کو نصیب ہو سکتے ہیں اس طرح سے کہ انسان اپنی زبان کو بھی اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اپنے عمل کو بھی اللہ کی یاد میں استعمال کرے، اور اپنے قلب میں بھی اپنی اللہ کی یاد کو بسا دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللهم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللهم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یا اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل فرما دے. اللہم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے. ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما، ہمارے قلب میں اپنی یاد کو بسا دے، ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی یاد اور اپنے ذکر میں استعمال فرما لے. ہماری ہر مجلس کو اپنے ذکر سے منور کر دے، ہمارے ہر لیٹنے کو اپنے ذکر سے منور کر دے. ہر مجلس میں، ہر نشست اور برخاست کے موقع پر ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما. درود شریف کا پڑھنے کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرما. ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ذکر کے حلقوں کی، ذکر کی محفلوں اور مجلسوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مجلس کو بھی یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس مجلس میں تمام جتنے شرکت کرنے والے افراد ہیں سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، عزتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما. ہر طرح کے شرور و فتن سے، آفات اور بلیات سے، تمام بیماریوں اور تکلیفوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ فرما. ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما. ایمان کی حالت میں تمام دنیا سے جانے والوں کی کامل بال بال مغفرت فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.